نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نمونہ ہے، یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ بس۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ گے تو پھر تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، اور جب میرے مقرب ہو گئے پھر تو سب کچھ اپنا ہو گیا۔ جیسا کہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ محمود بادشاہ تھے، محمود غزنوی، اور ان کا جو ایک غلام تھا بہت شہید تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ اور ایاز جو ہے شوخ بھی تھا بہت۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ بہت خوش ہوئے کہ بھائی ہیرے جواہرات سونا چاندی خزانہ ساتھ تھا۔ تو خوش ہو کے کہا بھائی جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کا۔ تو کسی نے تو سونے پر ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پر ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھا۔ ایاز جو تھا اس نے محمود بادشاہ کا کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو ایسا کیوں کیا کہ ان لوگوں کو تو ہیرے جواہرات چاہیے، سونا چاندی چاہیے، خزانہ چاہیے، مجھے تو بادشاہ چاہیے۔ اور جب بادشاہ میرا ہو گیا تو ساری سلطنت میری ہو گئی۔ پھر تو اسی لیے اس میں بھی شعر علامہ اقبال نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کہ اس میں بھی آخر شعر ہے کیا، نہ عشق میں رہی وہ گرمیاں، نہ حسن میں رہی وہ شوخیاں، نہ حسن میں رہی وہ شوخیاں، نہ عشق میں رہی وہ گرمیاں، نہ حسن میں رہی وہ شوخیاں، نہ غزنوی میں وہ تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں۔ چونکہ ایاز جو ہے نا آپ کا بہت شہیدہ غلام تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایاز نے محمود بادشاہ کے کمر پر ہاتھ رکھ دیا کہ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو ساری چیز میری ہوگی، ساری سلطنت میری ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جاؤ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جاؤ گے تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے مولانا تھانوی صاحب کا بات پڑھ رہا تھا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اصل تو اللہ کا قرب ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل ہوگا عبدیت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات کہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی اور پھر معراج ہوئی۔ تو عبد کہا، نبی نہیں کہا۔ سبحان الذی اسری بنبی یہ نہیں کہا، بلکہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ عبدیت، تو اور عبدیت کب پیدا ہوگی؟ اتباع سنت سے۔ جتنی اتباع سنت ہوگی اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ہوگا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے قرب ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں اتباع سنت کیا ہے کہ عادات میں، مثلاً کھانے پینے میں، تو کھانا جو ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو بھی چیز کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
اب اس دن میں بتایا تھا کہ دیکھو وہ لڑکا جو انگلینڈ کی بات ہے یہ کہ ایک کالج میں پڑھتا تھا مسلمان کا لڑکا، تو استنجا کرتا تھا تو اس کی پینٹ بالکل صاف رہتی تھی، اور دوسرے جو کالج کے لڑکے ان کے پینٹیں سنی رہتی، وہ دھوبن کیا کرتی، سب کی پینٹیں پہلے دھوتی اور دھو کے پھر مشین میں ڈالتی۔ تو اب اس لڑکے کی جو ہمارا مسلمان لڑکا تھا، لندن کی بات ہے یہ، انگلینڈ وغیرہ میں کہاں تھا، تو اس کی پینٹ جو ہے بالکل صاف رہے تھی۔ تو اس دھوبن نے یہ کہا کہ بھائی کیا بات کہ میں سب کی پینٹیں دھوتی ہوں، تمہاری پینٹ نہیں جا کے دھونی پڑتی مجھے، کیا تمہیں میرے دھونے پہ اعتماد نہیں ہے؟ اس نے کہا اعتماد کیوں نہیں، مجھے اعتماد ہے، کہ پھر تمہاری پینٹ تو سنی رہتی نہیں، ان لوگوں کی پینٹ تو سنی رہے۔ کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں یعنی پیشاب پاخانے کے بعد استنجا کرتا ہوں، اور وہ لوگ استنجا نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں، کاغذ سے پونچھا پانچا اور چل دی، پیشاب کو تو وہ صاف کرتے ہی نہیں ہے نا، ویسے ہی کیا ہے وہ اپنا کیا ہے چڑیا سے اندر گھسا چل دی۔ اور پاخانے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی استعمال نہیں کرتے، بلکہ کاغذ سے جو آج کل ہے نا وہ پیپر کہتے ہیں ان کو، ان سے صاف کیا، اب وہ کہاں صاف ہو پورا، پھر اگر دست ہو رہے تو خیر۔ تو دیکھو اب اس دھوبن نے یہ کہا کہ بھائی تم بہت اچھا آدمی ہو، تمہارا مذہب کیا ہے؟ اسلام، مسلمان، کہ بھائی مجھے بھی بتاؤ کیسے اسلام اور مسلمان کیسے ہوں۔ تو اس نے کچھ ایسی کتابیں دی، دینی کتابیں، عقائد کی، کچھ اپنے بزرگوں کی، تو انہیں پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے، سمجھے، محض اتباع ایک چھوٹی سی سنت سے اس نے زندہ کی ہے تو مسلمان ہو گئے۔ ایک ہمارے مسلمان، وہ تو کالج کا لڑکا، میں آپ کو بتاؤں بہت پرانی بات ہوگی، تقریباً 36 سال ہو رہے اس بات کو، تو مدرسے کا ایک مقدمہ تھا، چھوٹا سا تھا تو مظفر نگر، لیکن وکیل تھا سہارنپور کا۔ تو حضرت جی نے مجھے بھیجا کہ بھائی جاؤ وکیل صاحب سے معلوم کر بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا نوعیت ہے مقدمے کی۔ تو میں یہاں سے سہارنپور گیا، اور وہ ٹائم جو تھا وکیل کا وہ سہارنپور عدالت میں ملنے کا تھا، کچہری میں، تو میں کچہری اتر لیا، ادھر سے گیا کچہری اتر لیا، میں نے کہا ہاں دیکھ لوں سے پہلے، چنانچہ وہ خیر مل گیا وکیل۔ اب ایسی جو سردی سی تھی، دھوپ میں بیٹھا تھا، بارش بھی ہوئی تھی تھوڑی سی تو ٹھنڈ سی تھی، دھوپ میں بیٹھا، اب میں ملا جا کے تو السلام علیکم کہ بھی نوعیت مقدمے کی جو تھی وہ معلوم کی۔ تو اس نے کہا اپنے نوکر سے، اب وہ دھولی چند، او دھولی چند چائے لا، مفتی صاحب آئے۔ تو وہاں بیٹھے تھے اس پہ میز کرسی پہ، وہ لایا چائے، خیر چائے بھی، بھائی پکوڑی بھی لا، اور وہ پکوڑی لایا۔ ہاں مطلب تو آگے سنو، تو آگے تو سنو، جب اس میں چاٹ لگے گی جب سنو گا۔ تو پکوڑی لائے، اب پکوڑی کھا رہے ہیں جناب، اسی دوران اس وکیل کو ناک صاف کرنے کی ضرورت پڑے گی، نزلہ ہو رہا ہوگا اس کے بہت سڑا ہوا۔ اب اس نے کیا کہ جو ناک صاف کیا، بجائے بائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ سے صاف کیا یوں کر کے، اب وہ اس کی انگلی پہ لگا رہ گیا، دائیں انگلی پہ، شہادت کی انگلی پہ لگا رہ گیا، اور اسی سے پکوڑے کھا رہا۔ میں تو گئی نہیں ملے، پکوڑے تو بتائیے اس میں جو ہے نا دہی بھی لگ گئی پکوڑے میں۔ ایک ہی ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، حالانکہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، ہم نے کو علی کہتے کیا، کہتے فلاں حسین علی، یہ سول کورٹ جج، کیا سول کورٹ پتہ نہیں، وکیل سے ایڈوکیٹ، ایسے ایسے الفاظ لکھے تھے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کھانا پینا سونا، سونا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن میں بھی سوتے تھے، رات میں بھی سوتے تھے، یعنی تھوڑا حصہ جو ہے نا رات میں سوتے تھے، تھوڑا دن میں قیلولہ کرتے تھے، قیلولہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو اتنا نہیں، جیسے صحابہ کچھ نوجوان تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں نہیں تھے، اب مسجد نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریف، حضرت عائشہ کا حجرہ شریف وہ بالکل مسجد میں ہی ہے،
تو مسجد میں بیٹھے ہوئے کچھ نوجوان بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں پوری رات جاگر کروں گا، میں بسترے پر سونے کا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ چوتھے نے کہا کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں بالکل بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب کہتے ہیں حضرت عائشہ نے سن لیا، سنی تھی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے صحابہ کچھ نوجوان ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بات فرمایا کہ دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی سو اور اللہ کی عبادت بھی کرو۔ اور دیکھو میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور نہیں بھی کھاتا، یعنی کہ روزانہ گوشت ہی کھا رہے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ گوشت کی عادت ایسی ہے جیسے شراب کی، شراب کی عادت جیسے منہ کو لگ جاتی ہے نا وہ چھوٹتی نہیں، ایسے گوشت بھی نہیں چھوٹتا، پھر بغیر گوشت کے روٹی ٹکڑا نہیں توڑتے، بازو کی عادت ہو ایسی۔ اور فرمایا کہ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایسے ہی ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایام 20 کہتے ہیں 13ویں 14ویں 15ویں کو، کیوں کہیں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گورے چیٹے تھے، بہت صاف ستھرے، یہ جو دنیا میں تو دنیا کا میل کچیل اور کدورت کی وجہ سے جس میں کالا پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے شکایت کی اللہ جنت میں اتنا خوبصورت تھا اور یہاں کے بالکل ایسا کالا ہو گیا بھجنگ، تو پھر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایام 20 کو روزہ رکھا کرو، یعنی 13ویں 14ویں 15ویں ان کے روزہ رکھا کرو۔ تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کیا تو مطلب صاف ستھرا ہو گیا، اس لیے ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ تو 13ویں 14ویں 15ویں کا ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، کتنی بیویاں سمجھے نہیں؟ کل ہمارے بھائی صاحب نے بتایا، نسیم صاحب نے، کہ دیکھو ہر چیز کا ذائقہ اور خوشبو الگ الگ، سمجھے نہیں؟ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھی ماشاءاللہ، ہے نا؟ تو خیر، اور حضور نے فرمایا میں گوشت بھی کھاتا ہوں۔ گوشت کے بارے میں آپ کو بتا دوں، لکھا کتابوں میں کیا کہ تمام دنیا میں تمام چیزوں میں جو کھانے کی چیزیں سب سے زیادہ لذیذ گوشت ہے، سب سے بلکہ لکھا کہ الذ الاشیاء اربعۃ، یہ 4 چیزیں سب سے زیادہ لذیذ ہیں، 4 چیزیں سب سے زیادہ لذیذ ہیں۔ کیا ہے؟ گوشت کھانا، کیا کھانا؟ گوشت کھانا، یہ علامہ اسمیہ کا قول۔ اچھا بتاؤ، گوشت آپ سبزی کھا لو، ساگ کھا لو، لیکن گوشت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے ہمارے چیئرمین صاحب کا واقعہ بتایا کسی نے کہ چیئرمین صاحب ہمارے یعنی اشرف علی خان صاحب، تو وہ کہیں دعوت میں جا رہے تھے، تو کوئی ہندو تھا ان کا دوست، کہا بس چل، اس کو لے گئے۔ وہ تھی دعوت مسلمانوں میں، وہاں مرغ مسلم، کباب، گوشت، پارچے، پتہ نہیں کیا۔ خیر اب اس کے تو منہ لگ رہا تھا کہ بھائی موقع دیکھا تھا بھائی کہ چیئرمین صاحب کی دعوت کہاں پھرا دیا۔ تو چیئرمین صاحب نے، اشرف علی خان صاحب نے پھر کہا بھائی چلو آج دعوت ہے ایک جگہ چلیں گے۔ وہ تھی ہندوؤں میں، تو وہاں تھی ساگ سبزی، تو وہ کیا کہ ہے ہندو، اجی کہاں پر سین کے کھیت میں لا کے بٹھا دیا تم نے، تم نے تو برسین کے کھیت میں لا کے بٹھا دیا۔ ہم نے کہا بس دیکھ لیا، وہ تو مرغے کی ٹانگ اس کے منہ کو لگ گئی تھی۔ تو گوشت پھر کیا ہے؟ گوشت دیکھنا، کیا دیکھنا؟ اچھا سمجھ گئے، نہیں سمجھ؟ یہ نصارہ کرنے جہاں یہ کیا دیکھنے جا؟ ارے گوشت دیکھنا، ویسے گوشت نہیں کسائی گا، رنگ برنگ کا گوشت دیکھنا۔
नई नई सूरतें देखना, वो भी गोश्त ही है। और गोश्त छूना, क्या छूना नहीं समझे, गुलाब का फूल छू लो और बीवी को छू लो, ठीक नहीं, छूना। और क्या करना, गोश्त पर सवार होना। आप जो है कार में सवार हो जाओ और एक घोड़े पर सवार हो, तो घोड़े की सवारी कुछ और चीज या नहीं, देख लो। हाँ भाई, क्या आप कार में जा रहे, कितनी कीमती कार है, लेकिन घोड़े की सवारी, अच्छा घोड़ा हो, अच्छा चलता हो, कितना अच्छा लगता हो, है ना भाई, शाही सवारी। और ये क्या है, गोश्त को गोश्त में दाखिल कर दो, समझ गए, समझ गए भाई इसको, समझ गए अमीर साहब, गोश्त को गोश्त में दाखिल कर, ये अलज़ुल अशिया। तो हुजूर ने कहा सब काम करो, तो खाना पीना सोना उठना बैठना तो मुसलमानों पर लाजिम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल में आपके इक़्तिदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म फरमाया है वहाँ कोई कैद नहीं, बल्कि इरशाद फरमाया कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम तुमको जो दें वो ले लो, और जिस चीज़ से मना करे उससे रुक जाओ। वो क्या है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको जो दें वो ले लो, और जिस चीज़ से तुमको मना करे तो रुक जाओ। अब बाज़ औरतें जो बालों की कटिंग करते हैं, क्या करते हैं, बाज़ औरतें क्या करते हैं, बालों की कटिंग करते हैं। और तो किसी ज़माने में ऐसे ही जो है ना, पहले ज़माने में जो दांतों के अंदर क्या मिस्सी लगाती थी, मिस्सी जो है जायज़ नहीं लगाना। अब वो क्या हो मिस्सी, हम तो पता नहीं, होगा कुछ हिसाब उसका। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने मना किया कि भाई ये जायज़ नहीं। तो कुरान पाक में कहा, कुरान पाक में कहा, यहाँ कुरान पाक में वो किस तरह, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने आयत पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको जो दे वो ले लो, और जिस चीज़ से तुमको मना करे उससे रुक जाओ, ये फरमा के देखो कुरान पाक में। ऐसे ही औरतें बालों की कटिंग करती हैं, बल्कि आज के लिए अजी बाल इतने हजार रुपए, इतने हजार जायज नहीं बेचना, रोज ना फिर या फिर पता ये बाल इतने हजार रुपए किलो ले लो, इतने हजार रुपए किलो बेच लो, इतने हजार आ गया बालों वाला, बाल बेच लो, बाल बेचने जायज नहीं, कंघी के बाल बेचना चाहिए। और एक बात और भी है इसमें खतरे की, क्या है कि कोई जादू कर सकता है, क्या कर सकता है, जादू कर सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू किया था, तो किसी ने आपके कंघी के बाल चुरा लिए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू किया था, इतना सख्त जादू था कि आपको बात ही याद नहीं रहती, बिल्कुल जो है ना बस अधमरे हो गए थे, बात भी याद नहीं रहती। तो इसलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी ने बाल चुरा लिए थे और जादू किया, और उनको जो है ना किसी चीज में बांध गए, कोई एक कुआं था उसमें जो है जादू किया। तो इसलिए जो है बाल जो है औरतों को बता देना चाहिए कि बाल जो बेचे ना, और ये बाल जो है ना इनके काट लग कैंची से, और काट के आप जो है ना अगर कहीं दफन करने का मौका दफन कर दें, नहीं तो किसी पन्नी वन्नी में बांध के उनके जो है ना बाल्टी में डाल दें, थोड़े में चले जाएंगे, लेकिन कटे हुए होने चाहिए। आजकल जो है कहीं दफन करने का मौका ही नहीं रहा, तो इसलिए फरमा दें। और मैं कहते हैं देखो, एक बुजुर्ग थे, इनका नाम था शेख मोहम्मद इब्न असलम। कहते हैं सारे उन्होंने तरबूज इसलिए नहीं खाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज किस तरह खाया, आया नमक लगा खाया, या आपने जो खजूर के साथ खाया किस तरह खाया, देख लो पूरी जिंदगी आपने जो तरबूज नहीं खाया। शेख मोहम्मद बिन असलम उन्होंने तमाम उम्र तरबूज इस वजह से नहीं खाया कि उनको मालूम नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज किस तरह खाया।
ایک اور بزرگ تھے کیا کہ انہوں نے موزہ غلطی سے جو ہے بائیں پاؤں میں پہلے پہن لیا، بائیں پاؤں میں موزہ یا جوتا پہلے پہن لیا، تو کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک گون جو ہوگی خیرات کی، اب مثلا جو ہے کم سے کم 10 دھڑی تو کیا ہی ہوگا، اب 10 دھڑی دیکھو، یعنی اب اپنے آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ موزہ غلطی سے بائیں پاؤں میں پہلے پہن لیا، تو اس کے کفارے میں جب تک ایک گون گیہوں کی خیرات نہیں کی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے۔ تو معلوم ہوا کہ کامل اتباع اور پوری سعادت مندی یہی ہے کہ عادتوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کیا جائے، جہاں تک ہو سکے عادتوں میں بھی اقتداء کیا جائے، کیونکہ اس میں بہت فائدے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن جائیں گے، اور جب نمونہ بن جائیں گے تو ہم میں ابدیت پیدا ہو جائے گی، اور جو ابدیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ اور جو میں نے کہا نا کہ اصل تو کیا ہے، قرب اور قبول، قرب اور قبول، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، پھر کیا ہوگا، جب قرب ہو جائے گا تو قبول ہو جائے گی، جب قبول ہو جائیں گے تو قرب بھی ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت جی اس کو بہت کہا کرتے ہیں، قرب و قبول، قرب و قبول۔ جیسے حضرت جی کے پاس خطوط آتے ہیں نا، تو وہ خط لکھتے ہیں اس کا جواب میں، تو کہتے ہیں قرب، بس اتنا حضرت بہت مختصر لکھتے تھے، قرب و قبول، یعنی اس کی کوشش کرو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی قبولیت حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اتباع سنت میں بے شمار فائدے ہیں، اور ذرا سے تساہل سے ایسی نعمت عظمیٰ کا کھو بیٹھنا بیوقوفی ہے۔ اب ہم اس کا سبب اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اتباع کامل میں کتنے فائدے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں کتنے فائدے ہیں، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔